بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم مسلم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی غلط عقیدوں میں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، یہ چند چیزیں ہیں جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے دنیاوی چیزوں کو ایسی باتوں سے جوڑ دیا ہے جو قدرتی طور پر ممکن نہیں، اور اگر ممکن بھی ہوتا تو ہمیں معلوم نہیں۔ جیسے کیا کسی کو معلوم ہے کہ نیمبو مرچی کے ذریعے ہم بری نظر سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور ہونے کو تو وہ مالک جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ کسی بھی چیز سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اس چیز میں یہ فائدے اور نقصان رکھے ہیں۔ اور اگر آپ معلوم نہ ہوتے ہوئے اسے ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جس میں اس کا استعمال قدرتی طور پر ممکن نہیں، تو آپ کسی ٹونے ٹوٹکے کی جہالت یا جادو میں پڑ سکتے ہیں، اور فائدہ تو ہوگا نہیں، نقصان ضرور ہوگا۔ جیسے یہ لیمبو مرچی ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے رب نے اسے بری نظر سے بچنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر کوئی نیمبو مرچی کے سہارے بری نظر سے بچنے کی غلط فہمی میں ہے تو اسے بری نظر لگ سکتی ہے، اور وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بری نظر لگنا حق ہے، مگر اس سے بچنے یا دور کرنے کے راستے صرف اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے۔ اور ایسے کام کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، جبکہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سب بذات خود نقصان پہنچانے یا روکنے اور دور کرنے کی ملکیت رکھتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اسے دنیاوی سبب سمجھ کر استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ لوگ اسی طرح کی جن باتوں کو مانتے ہیں، کیا ان کا ماننا سچ ہے؟ کیا صحیح میں ایسا ہوتا ہے جو وہ مانتے ہیں؟ آئیے ہم ان جیسے کچھ غلط فہمیوں پر بات کریں۔ جیسے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھنے سے سینے میں درد ہونا، یہ بات کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا اور اسے کچھ نہیں ہوا، اور جسے ہوا ہوگا وہ دوسری وجہوں سے ہوا ہوگا۔ اسی طرح پیر یعنی لات لگا ہوا پانی پینے سے گلے میں درد ہونا، یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا اور اسے کچھ نہیں ہوا، اور جسے ہوا ہوگا وہ دوسری وجہوں سے ہوا ہوگا۔ اسی طرح کالی بلی یا کسی بھی بلی کے راستہ کاٹنے سے خطرہ ہونے کا ایمان یا یقین رکھنا، یہ بات بھی کوئی بھی آدمی ماننے کو تیار نہیں، جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا اور اسے کچھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا اور اسے کچھ نہیں ہوا، اور جسے ہوا ہوگا وہ دوسری وجہوں سے ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد کے مرنے سے بعد میں آنے والے بچے کا کان یا ناک چھدوانا تاکہ آگے کوئی بچہ نہ مرے، یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح سے شادیوں میں رسم و رواج کے نام پر شرک، بدعت اور خرافات کرنا، جیسے شیرنی چڑھانا، بری نظر سے بچنے کے لیے چاول اور گھاس چھینٹنا، کالا ٹیکا لگانا، سوئی کا استعمال کرنا، کھوچدانی لینا، سندور لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ شادی میں ان کاموں سے کوئی فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا اور اسے کچھ نہیں ہوا،
اور جس سے ہوا ہوگا وہ دوسری وجہ سے ہوا ہوگا۔ اسی طرح بری نظر سے بچنے کے لیے گھر پر ڈھکیا سپا وغیرہ، لیمبو مرچی لٹکانا، گاڑی کے نیچے جوتا لٹکانا، لہسن میں سوراخ کر کے گلے میں لٹکانا، کالا دھاگا گردن، بازو اور پاؤں میں باندھنا، بچوں کو مالش مساج کے بعد کالا ٹیکا لگانا، گاڑیوں میں ہرے لال اور کالے رنگ کے کپڑا باندھنا، گاڑی کی تیل ٹنکی میں سورہ یاسین کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ان کاموں سے کوئی بری نظر سے بچ سکتا ہے، جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بچ بھی گیا ہو، لیکن وہ ان چیزوں سے نہیں بلکہ کسی اور چیزوں کی اور کسی دعا سے وہ بچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔